آدمی کو ہرگز زیبا نہیں کہ آدمی اپنی حالت پر ناز کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے۔ خود نفس ایمان بھی اپنے اختیار میں نہیں، بس حق تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو یہ دولت عطا فرما رکھی ہے، لیکن وہ جب چاہیں سلب کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ابو عبداللہ ایک بزرگ تھے، بغداد میں ان کی وجہ سے 30 خانقاہیں آباد تھیں۔ وہ ایک بار اپنے مجمع کے ساتھ چلے جا رہے تھے۔ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے اس قصے کو ذرا زیادہ تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ذیل کا عبرت آموز واقعہ علامہ دمیری کی حیات الحیوان مطبوعہ مصر سے نقل کیا جاتا ہے۔ سن ہجری کی 2 صدی ختم پر ہے۔ آفتاب نبوت غروب ہوئے ابھی بہت زیادہ مدت نہیں گزری، لوگوں میں امانت، دیانت، دینداری اور تقویٰ کا پہلو غالب ہے۔ اسلام کے ہونہار فرزند جن کے ہاتھ پر اس کو فروغ ہونے والا ہے، کچھ برسر کار ہیں اور کچھ ابھی تربیت پا رہے ہیں۔ ائمہ دین کا زمانہ ہے، ہر ایک شہر علماء دین، صلحاء، متقین سے آباد نظر آتا ہے۔ خصوصاً بغداد جو اس وقت مسلمانوں کا دارالسلطنت ہے، اپنی ظاہری اور باطنی آرائشوں سے آراستہ ہو کر گلزار بنا ہوا ہے۔ ایک طرف اگر اس کی دل فریب عمارتیں اور ان میں گزرنے والی نہریں دل لبھانے والی ہیں، تو دوسری طرف علماء اور صلحاء کی مجلسیں، درس و تدریس کے حلقے، ذکر و تلاوت کی دلکش آوازیں، خدا تعالیٰ کے نیک بندوں کی دل جمعی کا ایک کافی سامان ہے۔ فقہاء و محدثین، عبادت کرنے والوں اور زاہدوں کا ایک عجیب و غریب مجمع ہے۔ اس مبارک مجمع میں ایک بزرگ ابو عبداللہ اندلسی کے نام سے مشہور ہیں، جو اکثر عراق والوں کے پیر و مرشد اور استاذ محدث ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد 12,000 تک پہنچ چکی ہے، جن کا ایک عبرتناک واقعہ ہمیں اس جگہ ہدیہ ناظرین کرنا ہے۔ یہ بزرگ علاوہ زاہد و عابد اور عارف باللہ ہونے کے، حدیث و تفسیر میں بھی ایک جلیل القدر امام ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو 30,000 حدیثیں حفظ تھیں اور قرآن شریف کو تمام روایات قرات کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے سفر کا ارادہ کیا۔ تلامذہ اور مریدین کی جماعت میں سے بہت سے آدمی آپ کے ساتھ ہو لیے، جن میں حضرت جنید بغدادی اور حضرت شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہیں۔ حضرت شبلی قدس اللہ سرہ کا بیان ہے کہ ہمارا قافلہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہایت امن و امان اور آرام و اطمینان کے ساتھ منزل بمنزل مقصود کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ہمارا گزر عیسائیوں کی ایک بستی پر ہوا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا، لیکن پانی موجود نہ ہونے کی وجہ سے اب تک ادا نہ کر سکے تھے۔ بستی میں پہنچ کر پانی کی تلاش ہوئی۔ ہم نے بستی کا چکر لگایا۔ اس دوران میں ہم چند مندروں اور گرجا گھروں پر پہنچے، جن میں آفتاب پرستوں، یہودیوں اور صلیب پرست نصرانیوں کے رہبان اور پادریوں کا مجمع تھا۔ کوئی آفتاب کو پوجتا، کوئی آگ کو ڈنڈوت کرتا، کوئی صلیب کو اپنا قبلہ حاجات بنائے ہوئے تھا۔ ہم یہ دیکھ کر متعجب ہوئے اور ان لوگوں کی کم عقلی اور گمراہی پر حیرت کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ آخر گھومتے گھومتے بستی کے کنارے پر ہم ایک کنویں پر پہنچے، جس پر چند نوجوان لڑکیاں پانی پلا رہی تھیں۔ اتفاق سے شیخ مرشد ابو عبداللہ اندلسی کی نظر ان میں سے ایک لڑکی پر پڑی، جو اپنے خداداد حسن و جمال میں سب ہمجولیوں میں ممتاز ہونے کے ساتھ زیور اور لباس سے آراستہ تھی۔ شیخ کی اس سے 4 آنکھیں ہوتے ہی حالت بدلنے لگی، چہرہ بدلنے لگا۔ اس طبیعت کے انتشار کی حالت میں شیخ اس کی ہمجولیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، یہ کس کی لڑکی ہے؟ لڑکیاں، یہ اس بستی کے سردار کی لڑکی ہے۔ شیخ، پھر اس کے باپ نے اس کو اتنا ذلیل کیوں بنا رکھا ہے کہ کنویں سے خود ہی پانی بھرتی ہے؟ کیا وہ اس کے لیے کوئی ماما نوکر نہیں رکھ سکتا جو اس کی خدمت کرے؟ لڑکیاں، کیوں نہیں، مگر اس کا باپ ایک نہایت سمجھدار آدمی ہے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ لڑکی اپنے باپ کے مال و متاع، حشم و خدم پر غرہ ہو کر کہیں اپنے فطری اخلاق خراب نہ کر بیٹھے اور نکاح کے بعد شوہر کے یہاں جا کر اس کی خدمت میں کوئی کمی نہ کرے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ اس کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے اور 3 دن مکمل اس پر گزر گئے کہ نہ کچھ کھاتے ہیں، نہ پیتے، نہ کسی سے بات کرتے ہیں۔ البتہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز ادا کر لیتے ہیں۔
مریدین اور تلامذہ کی کثیر التعداد جماعت ان کے ساتھ ہے، لیکن سخت تنگی میں ہے، کوئی تدبیر نظر نہیں آتی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیسرے دن میں نے یہ حالت دیکھ کر پیش قدمی کی اور عرض کیا کہ اے شیخ، آپ کے مریدین آپ کے اس مسلسل خاموش رہنے سے متعجب اور پریشان ہیں، کچھ تو فرمائیے کیا حال ہے؟ شیخ قوم کی طرف متوجہ ہو کر: میرے عزیزو، میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپاؤں؟ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب آ چکی ہے کہ میرے تمام اعضاء و جوارح پر اسی کا تسلط ہے، اسی کا قبضہ ہے۔ اب کسی طرح ممکن نہیں کہ اس سرزمین کو چھوڑ دوں۔ حضرت شبلی: اے ہمارے سردار، آپ اہل عراق کے پیر و مرشد، علم و فضل اور زہد و عبادت میں شہرۂ آفاق ہیں، پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد 12,000 سے بڑھ چکی ہے۔ قرآن عزیز کے طفیل ہمیں اور ان سب کو رسوا نہ کیجیے۔ شیخ میرے عزیزو، میرا اور تمہارا نصیب تقدیر خداوندی ہو چکی ہے، مجھ سے ولایت کا لباس چھین لیا گیا اور ہدایت کی علامتیں اٹھا لی گئی۔ یہ کہہ کر رونا شروع کیا: اے میری قوم، قضاء و قدر نافذ ہو چکی ہے، اب کام میرے بس کا نہیں ہے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں ہمیں اس عجیب واقعے پر سخت تعجب ہوا اور حسرت سے رونا شروع کیا۔ شیخ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے، یہاں تک کہ زمین آنسوؤں کے امنڈ آنے والے سیلاب سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹے۔ لوگ ہمارے آنے کی خبر سن کر شیخ کی زیارت کے لیے شہر سے باہر آئے اور شیخ کو ہمارے ساتھ نہ دیکھ کر سبب پوچھا۔ ہم نے سارا واقعہ بیان کیا۔ واقعہ سن کر لوگوں میں کوہرام مچ گیا۔ شیخ کے مریدوں میں سے کثیر التعداد جماعت، بہت سارے لوگ اسی غم و حسرت میں اسی وقت عالم آخرت کو سدھار گئی، اور باقی لوگ گڑ گڑا کر خدائے بے نیاز کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں کہ اے دلوں کو پلٹنے والے، شیخ کو ہدایت کر پھر اپنے مرتبے پر لوٹا دے۔ اس کے بعد تمام خانقاہیں بند ہو گئی اور ہم 1 سال تک اسی حسرت و افسوس میں شیخ کے فراق میں لوٹتے رہے۔ 1 سال کے بعد جب ہم مریدوں نے ارادہ کیا کہ چل کر شیخ کی خبر لیں کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، تو ہماری ایک جماعت نے سفر کیا اور اس گاؤں میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے شیخ کا حال پوچھا۔ گاؤں والے: وہ جنگل میں سور چرا رہا ہے۔ ہم: خدا کی پناہ، یہ کیا ہوا؟ گاؤں والے: اس نے سردار کی لڑکی سے منگنی کی تھی، اس کے باپ نے اس شرط پر منظور کر لیا اور وہ جنگل میں سور چرانے کی خدمت پر ہے۔ ہم یہ سن کر ششدر رہ گئے اور غم سے ہمارے کلیجے پھٹنے لگے، آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا طوفان امڑنے لگا۔ بمشکل دل تھام کر اس جنگل میں پہنچے جہاں وہ سور چرا رہے تھے۔ دیکھا تو شیخ کے سر پر نصارہ کی ٹوپی ہے، کمر میں زنار باندھی ہوئی ہے، اس عصا پر ٹیک لگائے ہوئے سوروں کے سامنے کھڑے ہیں جس سے وعظ اور خطبے کے وقت سہارا لیا کرتے تھے، جس نے ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کیا۔ شیخ نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کر سر جھکا لیا۔ ہم نے قریب پہنچ کر السلام علیکم کہا۔ شیخ کسی قدر دبی زبان سے: وعلیکم السلام۔ شبلی: اے شیخ، اس علم و فضل اور حدیث و تفسیر کے ہوتے ہوئے آج تمہارا کیا حال ہے؟ شیخ: میرے بھائیوں، میں اپنے اختیار میں نہیں، میرے مولا نے جیسا چاہا مجھے ویسا کر دیا۔ اس قدر مقرب بنانے کے بعد جب چاہا کہ مجھے اپنے دروازے سے دور پھینک دے تو پھر اس کی تقدیر کو کون ٹالنے والا تھا؟ اے عزیزو، خدائے بے نیاز کے قہر و غضب سے ڈرو، اپنے علم و فضل پر مغرور نہ ہو۔ اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا: اے میرے مولا، میرا گمان تو تیرے بارے میں ایسا نہ تھا کہ تو مجھ کو ایسا ذلیل و خوار کر کے اپنے دروازے سے نکال دے گا۔ یہ کہہ کر خدا تعالیٰ سے استغاثہ کرنا اور رونا شروع کر دیا۔ میرے والد صاحب اس قصے کو سناتے وقت یہ شعر بھی شیخ کی طرف سے پڑھا کرتے تھے: بے نیازی نے تیری اے کبریا، مجھ غریب و خستہ کو کیا کیا کیا۔ غالباً یہ کسی عربی شعر کا ترجمہ کسی اردو شاعر نے کیا ہوگا۔ شیخ نے آواز دے کر کہا: اے شبلی، اپنے غیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کر۔ نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے۔ شبلی رونے کی وجہ سے لکنت کرتی ہوئی آواز سے نہایت دردناک لہجے میں: اے ہمارے پروردگار، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھی سے فریاد کرتے ہیں،
ہر کام میں ہم کو تیرا ہی بھروسہ ہے، ہم سے یہ مصیبت دور کر دے کہ تیرے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ خنزیر ان کا رونا اور ان کی دردناک آواز سنتے ہی سب کے سب وہیں جمع ہو گئے، زمین پر مرغ بسمل کی طرح لوٹنا تڑپنا اور چلانا شروع کر دیا، اس زور سے چیخے کہ ان کی آواز سے جنگل اور پہاڑ گونج اٹھے۔ یہ میدان حشر کا نمونہ بن گیا۔ ادھر شیخ حسرت کے عالم میں زار زار رو رہے تھے۔ حضرت شبلی شیخ آپ حافظ قرآن تھے اور قرآن کو 7 قرات سے پڑھا کرتے تھے، اب بھی اس کی کوئی آیت یاد ہے؟ شیخ: اے عزیز، مجھے قرآن میں 2 آیتوں کے سوا کچھ یاد نہیں رہا۔ شبلی: وہ 2 آیتیں کون سی ہیں؟ شیخ: ایک تو یہ ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ دوسری یہ ہے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کیا تحقیق وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ شبلی: اے شیخ، آپ کو 30,000 حدیثیں سند کے ساتھ زبانی یاد تھیں، اب ان میں سے بھی کوئی یاد ہے؟ شیخ: صرف ایک حدیث یاد ہے، جو شخص اپنا دین بدل ڈالے اس کو قتل کر ڈالو۔ شبلی: ہم یہ حالت دیکھ کر بصد حسرت و یاس نا امید ہو کر شیخ کو وہیں چھوڑ کر واپس ہوئے اور بغداد کا ارادہ کیا۔ ابھی 3 منزل طے کرنے پائے تھے کہ تیسرے دن اچانک شیخ کو اپنے آگے دیکھا کہ نہر سے غسل کر کے نکل رہے ہیں اور بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے جاتے تھے۔ اس وقت ہماری خوشی کا اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اس سے پہلے ہماری مصیبت اور حسرت و ناامیدی کا اندازہ ہو۔ شیخ قریب پہنچ کر مجھے ایک پاک کپڑا دو، اور کپڑا لے کر سب سے پہلے نماز کی نیت باندھی۔ ہم منتظر ہیں کہ شیخ نماز سے فارغ ہوں تو تفصیلی واقعہ سنیں۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ نماز سے فارغ ہوئے اور ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔ ہم اس خدائے علیم و قدیر کا ہزار شکر جس نے آپ کو ہم سے ملایا اور ہماری جماعت کا شیرازہ بکھر جانے کے بعد پھر درست فرما دیا، مگر ذرا بیان تو فرمائیے کہ اس انکار شدید کے بعد پھر آپ کا آنا کیسے ہوا؟ شیخ: میرے دوستو، جب تم مجھے چھوڑ کر واپس ہوئے میں نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ خدا بندہ مجھے اس جنجال سے نجات دے، میں تیرا خطا کار بندہ ہوں۔ اس سمیع الدعا نے بئی ہما میری آواز سن لی اور میرے سارے گناہ مٹا دیے۔ ہم: شیخ، کیا آپ کی اس آزمائش کا کوئی سبب تھا؟ شیخ: ہاں، جب ہم گاؤں میں اترے اور بت خانوں اور گرجا گھروں پر ہمارا گزر ہوا، آتش پرستوں اور صلیب پرستوں کو غیر اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھ کر میرے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہوئی کہ ہم مومن موحد ہیں اور یہ کمبخت کیسے جاہل و احمق ہیں کہ بے حس و بے شعور چیزوں کی پوجا کرتے ہیں۔ مجھے اسی وقت ایک غیبی آواز دی گئی کہ یہ ایمان و توحید کچھ تمہارا ذاتی کمال نہیں کہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے۔ کیا تم اپنے ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہو؟ اگر تم چاہو تو ہم تمہیں ابھی بتلا دیں۔ مجھے اسی وقت یہ احساس ہوا گویا کوئی جانور میرے دل سے نکل کر اڑ گیا ہے، جو در حقیقت ایمان تھا۔ حضرت شبلی: اس کے بعد ہمارا قافلہ نہایت خوشی اور کامیابی کے ساتھ بغداد پہنچا۔ سب مریدین شیخ کی زیارت اور ان کے دوبارہ اسلام قبول کرنے سے خوشیاں منا رہے ہیں۔ خانقاہیں اور حجرے کھول دیے گئے۔ بادشاہ وقت شیخ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، کچھ ہدایہ پیش کیے۔ شیخ پھر اپنے پرانے کام میں مشغول ہو گئے۔ پھر وہی حدیث و تفسیر، وعظ و تذکیر، تعلیم و تربیت کا دور شروع ہو گیا۔ خداوند عالم نے شیخ کا بھولا ہوا علم پھر ان کو عطا فرما دیا، بلکہ اب نسبتاً پہلے سے ہر علم و فن میں ترقی ہے۔ شاگردوں کی تعداد 40,000۔ اسی حالت میں ایک مدت گزر گئی۔ ایک دن ہم صبح کی نماز پڑھ کر شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی شخص نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں دروازے پر گیا تو دیکھا کہ ایک شخص کالے کپڑوں میں لپٹا ہوا کھڑا ہے۔ میں: آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کیا مقصود ہے؟ آنے والا: اپنے شیخ سے کہہ دو کہ وہ لڑکی جس کو آپ فلاں گاؤں میں چھوڑ کر آئے تھے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ سچ ہے کہ جب کوئی خدا تعالیٰ کا ہو رہتا ہے تو سارا جہاں اس کا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے تو ہر چیز اس سے منہ موڑ لیتی ہے۔ چوں ازو گشتی ہما چیز استو گشت۔ میں شیخ کے پاس گیا
واقعہ بیان کیا۔ شیخ سنتے ہی زرد ہو گئے، خوف سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اس کو اندر آنے کی اجازت دی۔ لڑکی شیخ کو دیکھتے ہی زار زار رو رہی ہے۔ شدت گریہ دم لینے کی اجازت نہیں دیتا کہ کچھ بات کرے۔ شیخ لڑکی سے خطاب کر کے تمہارا یہاں آنا کیسے ہوا اور یہاں تک تمہیں کس نے پہنچایا؟ لڑکی اے میرے سردار، جب آپ ہمارے گاؤں سے رخصت ہوئے اور مجھے خبر ملی، میری بے چینی اور بے قراری جس حد کو پہنچی اس کو کچھ میرا ہی دل جانتا ہے۔ نہ بھوک رہی نہ پیاس، نیند تو کہاں آتی۔ میں رات بھر اسی بے چینی میں رہ کر صبح کے قریب ذرا لیٹ گئی۔ اس وقت مجھ پر کچھ غنودگی سی غالب ہوئی۔ اسی غنودگی میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ اگر تو مومن عورتوں میں داخل ہونا چاہتی ہے تو بتوں کی عبادت چھوڑ دے اور شیخ کا اتباع کر، اپنے دین سے توبہ کر کے شیخ کے دین میں داخل ہو جا۔ میں اسی خواب کے عالم میں اس شخص کو خطاب کر کے شیخ کا دین کیا ہے؟ شخص اس کا دین اسلام ہے۔ میں اسلام کیا چیز ہے؟ شخص اس بات کی دل اور زبان سے گواہی دینا کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برحق رسول اور پیغمبر ہیں۔ میں تو اچھا، میں شیخ کے پاس کس طرح پہنچ سکتی ہوں؟ شخص ذرا آنکھیں بند کر لو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ میں بہت اچھا، یہ کہا اور کھڑی ہو گئی اور ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ شخص میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھوڑی دیر چل کر بولے بس کھول دو۔ میں نے آنکھیں کھولی، اپنے کو دجلہ ایک نہر ہے جو بغداد کے نیچے بہتی ہے کے کنارے پایا۔ اب میں پریشان ہوں اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہوں کہ میں چند منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس شخص نے آپ کے کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ سامنے شیخ کا کمرہ ہے، وہاں چلی جاؤ اور شیخ سے کہہ دو کہ آپ کا بھائی خضر آپ کو سلام کہتا ہے۔ میں اس شخص کے اشارے کے موافق یہاں پہنچ گئی اور اب آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، مجھے مسلمان کر لیجئے۔ شیخ نے اس کو مسلمان کر کے اپنے پڑوس کے ایک کمرے میں ٹھہرا دیا کہ یہاں عبادت کرتی رہو۔ لڑکی عبادت میں مشغول ہو گئی، زہد عبادت میں اپنے اکثر ہم عمروں سے آگے نکل گئی۔ دن بھر روزہ رکھتی ہے، رات بھر اپنے مالک بے نیاز کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہتی ہے۔ محنت سے بدن ڈل گیا، ہڈی اور چمڑے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ آخر اسی میں بیمار ہو گئی۔ بیماری اتنی بڑھی کہ موت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھر گیا اور اب اس مسافر آخرت کے دل میں اس کے سوا کوئی حسرت باقی نہیں کہ ایک مرتبہ شیخ کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے، کیونکہ جس وقت سے اس کمرے میں ٹھہری ہوئی ہے نہ شیخ نے اس کو دیکھا ہے اور نہ ہی وہ شیخ کی زیارت کر سکی، جس سے آپ چند گھڑی مہمان کی حسرت و یاس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ آخر شیخ کو کہلا بھیجا کہ موت سے پہلے ایک مرتبہ میرے پاس ہو جائیں۔ شیخ یہ سن کر فوراً تشریف لائے۔ جاں بلب لڑکی حسرت بھری نگاہوں سے شیخ کی طرف دیکھنا چاہتی ہے، مگر آنسوؤں میں ڈبائی ہوئی آنکھیں اسے ایک نظر بھر کر دیکھنے کی مہلت نہیں دیتی۔ آنسوؤں کا ایک تار بندھا ہوا ہے مگر ذوف سے بولنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کی زبان بے زبان یہ کہہ رہی ہے دم آخر ہے ظالم، دم آخر ہے ظالم، دیکھ لینے دے نظر بھر کر، صدا پھر دیدے تر کرتے رہنا اشک افشانی۔ آخر لڑکھڑائی ہوئی زبان اور بیٹھی ہوئی آواز سے اتنا لفظ کہا السلام علیکم۔ شیخ شفقت آمیز آواز سے تم گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ تعالی عنقریب ہماری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے۔ لڑکی شیخ کے ناصحانہ کلمات سے متاثر ہو کر خاموش ہو گئی۔ اب یہ خاموشی ممتد ہوئی کہ یہ مہر سکوت صبح قیامت سے پہلے نہ ٹوٹے گی۔ اس پر کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ مسافر آخرت نے اس دار فانی کو خیر باد کیا۔ شیخ اس کی وفات پر آبدیدہ ہیں، مگر ان کی زندگی بھی دنیا میں چند روز سے زائد نہیں رہی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ چند ہی روز کے بعد شیخ اس عالم فانی سے رخصت ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے شیخ کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک پرفضا باغ میں مقیم ہے۔ 70 حوروں سے آپ کا نکاح ہوا ہے، جن میں پہلی وہ عورت جس کے ساتھ نکاح ہوا یہی لڑکی ہے، اور اب وہ دونوں ابد الآباد کے لیے جنت کی بیش قیمت نعمتوں میں خوش و خرم ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔